نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے میں اپنے عزیز حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کو اس مدرسہ کے آغاز کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو یہ زمین وقف کرنے والے ہیں اور دیگر حضرات جو تعاون فرمانے والے ہیں، سب حضرات کو مبارکباد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس کے بانی کو، اس کا تعاون کرنے والوں کو، اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت بابرکت کتاب ہے۔ مدرسے کا افتتاح ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اللہ کا قرآن پڑھایا جائے گا، دین کی باتیں پڑھائی جائیں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پڑھائے جائیں گے، تو یہ انتہائی مبارک موقع ہے۔ جو آدمی کسی اچھے کام کی بنیاد میں شامل ہوتا ہے تو جب تک وہ اچھا کام چلتا رہتا ہے، لوگ اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں، وہ دین کا کام چلتا رہے گا جب تک اس بنیاد رکھنے والوں کو، اس میں شامل ہونے والوں کو، اس کے لیے دعائیں کرنے والوں کو، اس کا تعاون کرنے والوں کو ثواب برابر ملتا رہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کسی آدمی نے کسی گناہ کے کام میں حصہ لیا، گناہ کے کام کی بنیاد رکھی، تو جب تک وہ خدا نخواستہ گناہ کا کام چلتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے۔ تو آپ حضرات بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ایک دینی ادارے کی بنیاد کے موقع پر آپ پہلی تقریب میں شامل ہیں۔ آپ حضرات نہایت خوش قسمت، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک نہایت عظمت والی، نہایت برکت والی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے بھائی کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا دکھانا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے۔ اس پر عمل کرنا تو پھر کیا کہنے، وہ تو بہت ہی عظمت والی بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو دینی اداروں کے ساتھ دل و جان کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے اور دل و جان کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ان کا تعاون بھی کرنا چاہیے۔ یہ مدارس آپ حضرات کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ مرنے کے بعد ہر انسان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، جو اس نے اچھا برا کیا اس کا معاملہ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی صدقہ جاریہ، کوئی نیک اولاد، کوئی نیک شاگرد، کوئی نیک مرید، کوئی نیک تعلق کرنے والے دوست اگر وہ چھوڑ گیا، کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا، تو جب تک وہ اولاد نیکیاں کرتی رہے گی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ آپ نے کسی دینی ادارے کے ساتھ تعاون کیا، اس کے ساتھ اس کی بنیادوں میں شامل ہو گئے، تو جب تک یہ دینی ادارہ اس میں دین کا کام ہوتا رہے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا رہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بظاہر ابھی نظر نہیں آ رہی، مرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ان چیزوں کی قدر و قیمت ہم سب کو معلوم ہو۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ
پوری محبت کے ساتھ، کوئی آدمی اور کوئی تعاون نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی نیک دعاؤں میں ان مدارس کو یاد رکھے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھے، انشاءاللہ العزیز یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے ایک مختصر حدیث میں نے پڑھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے خیر کی بات کہے اور یا پھر خاموش رہے، اپنی زبان سے اچھی بات کہے، اگر کہہ سکتا ہے جائز بات ہو، اچھی بات ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، کہے، فائدہ اٹھائے، اور اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامت نجا، کہ جو آدمی خاموش ہو گیا، اس نے خاموشی اختیار کی، ایسا شخص نجات پا گیا۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء پیدا فرمائے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہر ایک جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس پر ہم دن رات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو ان میں سے ایک یہ زبان والی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے، بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قدر اس آدمی کو معلوم ہوتی ہے جس سے وہ نعمت فوت ہو۔ کہتے بھی آنکھوں کی قدر نابینے آدمی سے پوچھ، جو بیچارہ ہر چیز کو دیکھنے سے ترستا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں میرے بچے کیسے ہیں، میری بیوی کیسی ہے، میری